ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا سے۔ جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا۔ دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں، یہ کمبخت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا، جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا ہوں۔ اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس نے قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی۔ اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کیوں نہیں تھا؟ اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں، کہتی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں، اور ٹیچر ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں بنایا جاتا، ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو۔ ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دین کا علم علماء سے حاصل کرو۔ اور جب علماء کی بات آئی ہے تو ایک اور درد میرے دل میں ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیان۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. محترم حضرات، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ اشعار امام احمد ابن حنبل کے سامنے پڑھے گئے تو وہ رونے لگے. یہ اشعار عربی میں تھے، میں نے اس کو اردو میں کنورٹ کر دیا ہے، اردو میں شاعری کی شکل میں اس کا ترجمہ کیا ہے. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی. میرا رب مجھ سے پوچھے گا تجھے مجھ سے نہ شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر تجھے مجھ سے نہ شرم آئی. فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي أُسَلِّ النَّفْسَ بِالْآمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينٍ. بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں. میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی. میں خوش فہمی میں جیتا تھا، وہ سب کچھ بھسم کر دے گی. وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی. سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روؤں گا یہ آخر کیا کیا تم نے. کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی اس کی آیتیں پر ایک نہ سنتا. میں حشر و نشر کی باتیں صدا حلقے میں لیتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا. میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے. تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے. الہی رحم کر مجھ پر تو بے حد رحم والا ہے. الہی رحم کر مجھ پر الہی رحم کر مجھ پر تو بے حد رحم والا ہے. تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے، تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقے میں، بلکہ اسی علاقے میں اور اسی محلے میں میں آپ کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں. 2 دن کا پروگرام ہے یہ، اور آج پروگرام کا پہلا دن ہے. آپ کی مسجد کے امام صاحب شیخ عزیز الرحمن محمدی حفظہ اللہ نے جب آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ سے ٹائم لیا تو پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ میں 2 دن رہوں گا. پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے دن مجھے کشن گنج جانا ہے، اس لیے شیخ سے میں نے معذرت کی اور آج پہلے دن اردو زبان میں خطاب کرنے کے لیے
میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے شیریں مقرر شیخ ہرمز علی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے بنگلہ زبان میں سماعت فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر، جس وشے پر اور جس ٹاپک پر کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی پاپ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کا کیا دشپربھاؤ پڑتا ہے، کیا برا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے بال بچوں کے اوپر، ہماری روزی روٹی کے اوپر۔ یہ ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے، پہلا بھاگ ہے۔ اور دوسرے بھاگ میں میں کچھ ایسے گناہوں کو بیان کروں گا جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے، جس پر عذاب کی یا لعنت کی یا جہنم کی وعید آئی ہے۔ ان گناہوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب یقیناً گنہگار ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں اور ان کاموں میں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر وہ آتا ہے، وہ نیچر پر آتا ہے، اور نیچر یہ بتاتا ہے، فطرت یہ بتاتی ہے، پرکرتی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، انسان کی سرشٹی کرنے والا، انسان کو بنانے والا، انسان کو روزی روٹی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اور اسی عقیدے کو اسلام نے توحید کہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی عقیدہ لے کر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو کرسچین بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، چاہے نان مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہو۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، ایک اللہ کو اس کے دل کی جو آواز تھی، اس کے سب کانشیس میں جو بات بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں جو بات بیٹھی تھی کہ میرا معبود ایک ہے، میری عبادت کے لائق اگر کوئی ایک ہے، کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور جس پریوار میں وہ جنم لیتا ہے، اس کے پریوار کے لوگ جس دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، پھر بچہ اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی توحید کے اوپر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اسلام کا آخری ایڈیشن 1400 سال پرانا ہے۔ اسلام کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں۔ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔
اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے مانو آیا ہے، جب سے منشیہ آیا ہے، تب سے اگر اس دنیا کا کوئی مذہب رہا ہے تو وہ اسلام رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کو بہکا کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تو کہتے صاحب ہم گھر واپسی کرا رہے ہیں، ہم گھر واپسی کروا رہے ہیں، کیونکہ بھارت میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کی گھر واپسی کرا رہے ہیں۔ تو اپنے ان بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ گھر واپسی آپ نہیں کروا رہے ہیں، گھر واپسی تو وہ کروا رہا ہے جو کسی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ہمارے باپ آدم کا جو مذہب تھا، ہماری ماں حوا کا جو مذہب تھا، وہی اسلام تھا۔ اور اسی لیے جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، جب ہماری ماں حوا سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس پیڑ کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تمہارے بدن کے ان کے کپڑے پہلے اتر گئے، پھر اللہ نے کہا تم جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ جب دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اللہ کو ناخوش کر دیا۔ دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور توبہ کی، اور کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اے اللہ ہم نے یہ غلطی کر کے، ہم نے تجھ کو ناراض کر کے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں معاف کیا اور تو نے نہیں بخشا تو اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کی اللہ سے، یہ دعا انہوں نے اللہ سے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہاں پہ ذرا ایک فرق دیکھو میرے بھائی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اپنی غلطی کو مان لیا، حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن جب ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود جب حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تھوڑا سا گرم پانی منگا دیجیے، بھی کھانا کھا کے فوراً آئے نا، تھوڑا گلا پرابلم کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اللہ کا حکم ہے، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، ابلیس ترک لگا رہا ہے، ابلیس منطق لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر لاجک نہیں لگاتے، جب اللہ کا فرمان آ جائے تب اپنا دماغ نہیں لگاتے، اللہ کا حکم ہے تو وہ کام کرو۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے اور موزہ پہنے ہوئے ہے
تو ایک دن اور ایک رات وہ موزے پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور مسافر ہے, اپنے شہر کے باہر گیا ہے, تو 3 دن اور 3 رات وہ موزے پر مسا کر سکتا ہے. یعنی اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے, مان لو آج فجر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا, تو کل فجر کی نماز تک, کل فجر کے پہلے تک وہ ساری نمازیں موزہ پہنے صرف موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتا ہے. اب ذرا غور کرو, موزہ جب ہم پہنتے ہیں اور جب ہم موزہ پہن کر کے زمین پہ چلتے ہیں تو ہمارے موزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے, وہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور اس میں دھول لگ جاتی ہے, مٹی لگ جاتی ہے. مگر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں, موزے کے نیچے مسا نہیں کرتے. اگر لاجک لگاؤ گے, اگر عقل لگاؤ گے, تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا ہونا چاہیے. ڈسٹ تو وہاں لگا ہے, دھول تو وہاں لگی ہے, مٹی تو وہاں لگی ہے, مگر یہاں لاجک نہیں لگائیں گے, یہاں عقل نہیں لگائیں گے. اللہ کا حکم ہے ہم موزے کے اوپر مسا کریں گے. ابلیس نے لاجک لگایا, ابلیس نے کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اور آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا اچھا, میرے حکم کے آگے تو لاجک لگا رہا ہے, میرے آدیش کے بعد تو منطق لگا رہا ہے, عقل لگا رہا ہے. اللہ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ابلیس اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا حقدار ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. پتہ یہ چلا 2 راستے ہیں, ایک آدم کا راستہ ہے, ایک ابلیس کا راستہ ہے. آدم سے بھی غلطی ہوئی, ابلیس نے بھی گناہ کیا, مگر آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی, آدم نے توبہ کر لی, آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی, اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی. ابلیس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور ڈھٹائی کرتا رہا. اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زور, ایک تو چوری کر رہا ہے, اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اور اس کے بعد اپنے گناہ کی دلیل دے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں, اسی حوا کی اولاد ہم اور آپ ہیں. جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, ہم اللہ سے معافی مانگ لیا کریں, ہم اللہ سے توبہ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. وہ ہمارے توبہ کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا, بدل دے گا. جانتے ہو, ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے, جب بندہ کوئی نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے میرا بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کر رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. ابھی اس نے نیکی نہیں کیا ہے, ابھی اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے, ابھی وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے, وہ بستر پہ یہ سوچ کے سویا ہے کہ کل میں تہجد کی نماز پڑھوں گا. ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی. رات میں 2 بجے نیند کھلی, رات میں 3 بجے نیند کھلی. وہ آج کے نوجوانوں کی طرح تو نہیں ہوگا جو رات کو 2 بجے تک اور 3 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں اپنا ٹائم گزارے. وہ عشاء پڑھ کے بیچارہ سویا ہے, میں رات میں تہجد پڑھوں گا, رات میں 2 بجے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتا ہے. اگر وہ تہجد پڑھ لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اس نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی, لیکن اس کو ثواب ملے گا 80 رکعت پڑھنے کا, اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. صرف ارادہ کر کے سویا تھا, اللہ نے ایک نیکی لکھ دی, اور جب وہ کام کر لیا اللہ نے 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا. اس کے اپوزٹ میں اب ذرا غور سے سنیے گا, اللہ کتنا رحمان ہے اور کتنا کرپالو ہے اور کتنا دیالو ہے. اس کی کرپائیں کتنی بڑی, اس کی دیا کتنی بڑی ہے, اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. ذرا اس حدیث سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ
کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہ کر دے، جب تک وہ غلط کام نہ کر دے، اس کے نامہ اعمال میں تم گناہ مت لکھنا۔ دیکھو، نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ثواب اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ نے گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا، منع کر دیا فرشتوں سے ابھی مت لکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے، اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت میرے بھائی۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اچھا، توبہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہم کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، تو آپ نے راستے میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس سائڈ سے اس سائڈ آنا ہے تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پوری گاڑی کو ہم گھما کے اپوزٹ راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھئی دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہے ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، بچہ غلطی کر دے ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کر دیتا ہے، مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے، مگر وہ اللہ، وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے کبھی بھی کتنا بھی انسان گنہگار ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔
اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کر کے اور پاپ کر کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا، کہ مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہو، جو اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہو۔ مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو صاحب جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے 2-4 لمبی چوڑی باتیں کرے، ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا سے۔ جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا۔ دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں، یہ کمبخت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا، جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا ہوں۔ اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس نے قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی۔ اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کیوں نہیں تھا؟ اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں
اس کی تقریریں سنتی ہیں، کہتی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں. معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں، آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں، اور ٹیچر ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں بنایا جاتا. ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو. ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں. میرے بھائیوں، دین کا علم علماء سے حاصل کرو. اور جب علماء کی بات آئی ہے تو ایک اور درد میرے دل میں ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے. ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا، اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر ویرودھ پردرشن ہوا تھا. یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے، یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے. مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا، 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں، 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں. اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو، تم نے مکان بنا لیا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھیکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے. آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے. پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھے. امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے ہو. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے، اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھیکاری بنا دیا. کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5,000 اور 6,000 مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دیں گے. وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے. اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4,000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12,000 کا مسئلہ پوچھتے تھے. وہ کوئلہ ٹھیل رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا، نوکری کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، مزدوری کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے. میرے بھائیو، اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو. اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں. اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. کتنی مسجدوں کے امام ہیں
ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے, وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے, بیوی گاؤں میں رہتی ہے, 2 مہینے پر 3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں, بچوں کا باپ موجود ہے, بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں, بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے. معاف کرو میرے بھائی, آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا, ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا, ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا. جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے, ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں. اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی. 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے, تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے, تو گھر کیوں بنوا رہا ہے, تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا. اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو. اللہ کی قسم, جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے, مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے, ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. نہیں میرے بھائی, اپنے علماء کو عزت دو, سمان دو, مقام دو. وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں, وہ تمہارے غلام نہیں ہیں, ان کا احسان ہے تمہارے اوپر, ان کا احسان ہے تمہارے اوپر. تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے. تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں, تمہیں پوستے ہیں, تمہیں جنم دیتے ہیں, مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں, تمہیں نماز پڑھاتے ہیں, تمہیں حلال بتاتے ہیں, تمہیں حرام بتاتے ہیں, تمہیں جائز بتاتے ہیں, تمہیں ناجائز بتاتے ہیں. ان علماء کو ان کا مقام دو میرے بھائی. وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا, وہ جب پہنچا تو عالم کے پاس نہیں پہنچا, عابد کے پاس پہنچا. وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا. اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا. عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا. علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے. اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل, تو بڑا آیا توبہ کرنے, 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی. تو چلا جا, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے, اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا ایسی بات ہے, اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں. اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے. اس نے 100 قتل کر دیے, 100 قتل کر دیے. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. پھر اس نے پوچھا کسی سے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں. کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس پہنچا, وہ واقعی میں عالم تھا. اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے, 100 لوگوں کو قتل کیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا. اس عالم نے جواب دیا, من یحول بینک و بین اللہ. اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے, اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اللہ سے توبہ کر لے, تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا. اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا, مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا. تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا. یہ برے لوگوں کی بستی ہے, یہ گناہگاروں کی بستی ہے, اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں, انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے, زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا, بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب آپ کسی سے دوستی کرو, کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ.
اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہا بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجئے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر لو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں بتا بولتے ہیں اس کو۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، یہ گناہ کا پہلا نقصان ہوگا۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا،
اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہے، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ میرے بھائیوں بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتہ کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں،
ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے، آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے لوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے، بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا، تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا؟ تو آج حالات یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو تم نکاح کر لینا۔ ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مضبوط ہو، اولم ولو بشاتن، تو تم ولیمہ کرو۔